آج بھی نامکمل ہے اور کل بھی نامکمل ہے، وہ کوئی حکیم ہو یا کوئی طب ہو۔ ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج میں نے شوگر پہ ایک خاص اپنا وقت تھوڑا سا خرچ کیا ہے کہ آج یہ بڑا شور و غوغا ہے کہ شوگر ہو گئی ہے، شوگر ہو گئی ہے، شوگر ہو گئی ہے۔ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، روز دوائی لی جا رہی ہے، روز اس کا پیمانہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن بات بڑھنے میں نہیں آ رہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اسی دور میں پہلے بھی لوگ یہی جس میں انسان تھا، غدی مریض بھی تھے، عضلاتی مریض بھی تھے، اعصابی مریض بھی تھے، تو یہ شوگر کہاں سے نکل آئی؟ اس وقت یہ شوگر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ہماری طب کے اندر ایک مرض کا نام موجود ہے جس کو حلوۃ الدم کہتے ہیں۔ یہ جب خون کے اندر خام بلغم کی زیادتی ہوتی ہے تو یہ خون میٹھا ہوتا ہے۔ بس یہ بات ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس کو ہم آگے جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے، مرض اور اس کے علاجات اور اس کی وجوہات تمام کی تمام ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ اب آئیے شوگر کے متعلق چند حقائق پہ ہم ذرا غور کریں۔ ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کو ٹیسٹ کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے۔ وہ کہتے جی اب میں کیا کروں؟ اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ میٹھا کھانا چھوڑ دیں اور آپ یہ فلاں دوائی کا استعمال شروع کر دیں۔ اب وہ دوائی کھانا بھی شروع کر دے اور کر دیتا ہے، اور میٹھا کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ بصیرت والے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، میری بات کو سمجھنا۔ گو میرے پاس انگریزی کے الفاظ اگر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن بات جو حقیقت ہے وہ میں انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اب وہ 5 سال، 8 سال، 10 سال تک وہ میٹھا استعمال نہیں کرتا، ہر روز وہ دوائی کا استعمال بھی کرتا ہے، انجیکشن کی شکل میں یا کھانے کی شکل میں۔ وہ روزانہ نمک، مرچیں، بوٹیاں، گوشت وغیرہ یہ استعمال کرتا ہے، میٹھا چھوڑ رکھا ہے۔ 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اگر وہ دوائی 2-4 دن استعمال نہ کرے تو ڈاکٹر صاحب رپورٹ میں کہتے ہیں کہ آپ کی شوگر بڑھ گئی ہے۔ میرا ایک عاجزانہ علمی سوال ہے کہ اس نے 8 سال تک، 5 سال تک میٹھا کھایا ہی نہیں، اس نے نمک اور مرچوں کا استعمال کیا ہے، چند دن دوائی نہ کھانے سے شوگر پھر کیوں بڑھ گئی؟ جو کھایا وہ تو بڑھا نہیں۔ یہ کوئی دوائی کا کمال ہے یا کوئی اور وجہ؟ جو کھایا وہ بڑھا نہیں، جو نہیں کھایا وہ پھر بڑھ گیا۔ پھر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ جی یہ ٹینشن سے بھی، فکرات سے بھی، سوچ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے۔ اگلا میرا
پھر ایک عاجزانہ سوال ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، اس کے 2-4 بچے جوان ہونے کو آئے ہیں، سکول کی پڑھائی ہے، مکان کرائے پر ہے، کاروبار زیادہ نہیں ہے، وہ ہر وقت تفکرات میں ہے کہ میں نے اپنا نظام جو چلانا ہے وہ مشکل ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب، ایسی کون سی دوائی ہے جو اس کے مکان کا کرایہ ادا کر دے، اس کے بچوں کی فیس ادا کر دے، اس کے گھر کا نظام چلا دے؟ اور اگر یہ دوائی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کا علاج کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ علاج ممرضہ سے، اسباب ممرضہ سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کوئی اور ہی رستہ آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ مرض کا سبب تو یہ ہے، وہ سبب تو اسی جگہ، علاج کیا ہو رہا ہے؟ اگلی بات، کسی کے 10 سال، کسی کے 8 سال، کسی کے 15 سال، وہ دن بدن اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اور پھر بھی یہی فتویٰ ہے کہ آپ کو شوگر کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، یا اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا، پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہو گیا۔ اس کے اعضاء کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہو گیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ 8 سال 10 سال اس نے دوائی بھی کھائی، میٹھا کھانا بھی چھوڑ دیا، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اس کے گردے خراب ہو گئے، اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا، اس کا اعضاء کاٹ دیا گیا۔ میں کہتا ہوں یہ علاج نہیں، یہ فراڈ ہے۔ اس فراڈ کو طبیب حضرات اسباب ممرضہ کو سمجھتے ہوئے اس ہر مریض کے لیے وہ پیام شفا ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ اسباب ممرضہ کو جان لیں۔ اور طب یونانی یا مفردہ ایک ہی بات ہے۔ ہماری اس طب، ہمارے یہ حکماء ایسے طریقہ علاج کو ہم اپنے جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ دوائی نہیں کھلائی، میٹھا بھی نہیں کھلایا گیا، اس کا پاؤں، اس کا اعضاء، اس کے گردے خراب ہو گئے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس طب کو سیکھیں۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے، آپ کی احساس کمتری کو میں نے آج ختم کرنا ہے۔ آپ سمجھیں شوگر ہے کیا، قانون طب کیا کہتی ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ اسباب ممرضہ پہ پہلے غور کریں گے۔ عزیزان محترم، ایک تحریک ہے، ایک تسکین ہے، اور ایک تحلیل ہے۔ آج مختصر سی بات کروں گا اس پہ، پھر آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ لمبی بات ہوگی۔
کیونکہ میں نے اب آپ کو شوگر کے بارے میں کچھ سمجھانا ہے تو یہ 3 لفظ بہت ضروری ہیں. ایک تحریک، ایک تسکین اور ایک تحلیل. پھر میری گزارش ہے، ہم نے اپنے طب کو تقسیم نہیں کرنا کہ یہ یونانی ہے، یہ ملتانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ پاکستانی نہیں. طب ایک ہی ہے. حکما کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے، ان میں اتفاق اور یکجہتی ان میں پیدا کی جائے، ان میں اعتماد پیدا کیا جائے. تو عزیزان محترم، مختصر جملوں کے ساتھ جو سب کی سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ عرض کرتا ہوں. جسم میں جو خلت بڑھ رہی ہے اس کا نام تحریک ہے. جو چیز بڑھ رہی ہے، سودا بڑھ رہا ہے، سفرا بڑھ رہا ہے، یا بلغم بڑھ رہا ہے، یا جگر اگر تحریک میں ہے تو سفرا بڑھ رہا ہے، اگر دل میں تحریک ہے تو سودا بڑھ رہا ہے، اور اگر دماغ میں تحریک ہے تو بلغم بڑھ رہا ہے. تحریک اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز بڑھ رہی ہے وہاں تحریک کا لفظ استعمال کیا جائے گا. جو چیز کم ہو رہی ہے، تحریک کے سبب جو چیز کم ہو رہی ہے اس کو تحلیل کہیں گے. جو بڑھ رہی ہے وہ تحریک ہے، جو کم ہو رہی ہے وہ تحلیل ہے، اور جو چیز نہیں بن رہی اس کا نام تسکین ہے. سمجھ آ گئی؟ جو بڑھ رہی ہے وہ تحریک ہے، جو کم ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کا نام تحلیل ہے، اور جو نہیں بن رہی اس کا نام تسکین ہے. اب ہم دیکھیں کہ اب ان 3 چیزوں کو ہم شوگر کی طرف اب لے کر آتے ہیں. شوگر کے معنی مفہوم پتہ نہیں ان کی نظر میں کیا ہو گئے، لیکن میری نظر میں کیونکہ ہمارے پاس جو پہلے سبق موجود ہے طب کا وہ ہے حلوۃ الدم، خون کا میٹھا ہو جانا. یہ قانون مفرد اعضاء میں اس کو اعصابی غدی کہیں گے، طب یونانی میں اس کو تر گرم کہیں گے، اور اس کو خام بلغم کہیں گے. تینوں میں سے جو چاہے آپ نام استعمال کریں، مقصد وہی ایک ہے. اب ہمارے جسم میں ایک پرزہ ہے جس کا نام ہے لبلبہ. ہمارے جسم میں مختلف غدد ہیں. غدد کا تعلق جگر سے ہے، لیکن ایک غدد طحال ہے، اس کے اندر سودا ہے. ایک غدد پتا ہے، اس کے اندر صفرا ہے. ایک غدد لبلبہ ہے، اس کے اندر رطوبت ہے. حلوۃ الدم ہے نا جی. اب وہ لبلبہ جو ہے وہ اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی رطوبت پیدا کرتا ہے جس سے ہمارے جسم کی چربی، ہمارے جسم کا نشاستہ اور میٹھا پن جو ہے اس سے ہضم ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس لبلبے کو 3 بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. آج ذرا آپ اس سبق کو مکمل سمجھیں
انشاءاللہ آپ کو ٹھوکر نہیں آئے گی۔ اب لبلبہ بیمار ہوا، اس نے اپنی وہ رطوبت بنانی چھوڑ دی، کم کر دی، تو آپ کے جسم کے اندر جو نشاستہ ہے، جو میٹھا پن ہے، وہ ہضم نہیں ہوا، اس کا نام شوگر ہو گیا۔ کبھی لبلبے کو ورم آئے گا تحریک کے سبب، کبھی لبلبے کو تسکین آئے گی خشکی کے سبب، اور کبھی اس میں تحلیل آئے گی عصابیت کی وجہ سے، بلغم اور رطوبت کی وجہ سے۔ اب لبلبے کو تین چیزوں نے متاثر کیا ہے، وہ اپنی وہ رطوبت جس کو آپ انسولین کہہ لیں، وہ اپنی بنانے سے مجبور ہو گیا ہے، یا تو اس کو ورم آیا ہے، ورم والا مقام جو ہے، تحریک والا مقام سکڑتا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے یہی ہے کہ وہ سکڑنے کے بعد وہاں ورم آئے گا۔ ہمارے یہ خاکوں کے اندر میں نے یہ بڑی بات وضاحت سے کی ہے۔ یا ورم آ گیا، تحریک غدی ہوگی، صفرا والی ہوگی، کرمی والی ہوگی، جو مرضی لفظ بول لیں، ورم کے سبب انسولین نہیں بن رہی، شوگر ہو گئی۔ عضلات اگر تیز ہو گئے، خشکی بڑھ گئی، تو اب غدد کے اندر تسکین ہوگی، تسکین کے سبب اس کے اندر فاسد رطوبات جمع ہیں، وہ اپنا کام کرنے سے اپنی قوت جو ہے وہ نہیں پوری رکھتا، اس لیے وہ جو انسولین ہے وہ نہیں بنا رہا، شوگر آ گئی۔ جی اگر رطوبت، بلغم، اعصابی تحریک اگر بڑھ چکی ہے تو پھر کیونکہ وہ غدد ہے، وہاں تحلیل آ گئی ہے، اب تحلیل کے سبب لٹک گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو وہ پھر بھی اپنی انسولین نہیں بنا رہا، لہذا پھر بھی شوگر آ گئی۔ سمجھ آ رہی جی؟ انشاءاللہ بعد میں سوال کے لیے بھی آپ کو موقع دیا جائے گا۔ آئیے نئی بات کرنے چلا ہوں، لکھ لیں، دل کے خاص دریچے میں لکھ لیں، دل و دماغ حاضر کر کے میری بات سمجھ لیں۔ اگر تحریک عضلاتی ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا لبلبہ کچھ انسولین بنا رہا ہے اور کچھ نہیں بنا رہا، آپ کو شوگر ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ جی قانون ہے، ٹول نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، جس کی نبض عضلاتی غدی، مرد والی، صحت والی نہیں، مرد والی نبض اگر عضلاتی غدی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے جسم میں کچھ شوگر ہے اور کچھ ہضم ہو رہی ہے، کیونکہ تسکین کا معنی یہی ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر نبض غدی ہے، یہ ایک بہت باریک سی بات ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سمجھیں۔ نبض گرمی والی ہے، اب عضلات میں تحلیل ہے، عضلات میں تحلیل ہے، اب شوگر کو ہضم کرنا تھا عضلات میں، جی قانون کے تحت بلغم کو
اگر سودا میں تبدیل کرتا ہے تو وہ دل کا سسٹم ہے. اب وہ تحلیل میں آ گیا. تحلیل کے سبب جو شوگر ہضم ہونی تھی وہ نہ ہو سکی عضلات کے تحلیل کی وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ تحریک خودی ہے اور تحلیل. دیکھو جی رطوبت و تسکین کے سبب وہاں پوری بن ہی نہیں رہی. تسکین ہے نا دماغ و اعصاب میں، تو رطوبت تو نہیں بن رہی، کم بن رہی ہے. لیکن جتنی بھی وہ شوگر اس کے جسم میں جا رہی ہے کسی بھی طریقے سے، اب وہ ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ ہضم کرنی تھی عضلات نے. عضلات تحلیل میں ہیں، شوگر آ گئی. جب تحریک عضلاتی ہو تو آپ کہیں گے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کچھ بن رہی ہے، کچھ ہضم ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہی. آپ کی شوگر کا لیول درمیانہ ہے. اگر اس کی نبض غدی ہے تو آپ برملا کہہ دیں کہ بھائی کبھی آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے اور کبھی وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کو شربت پلانا پڑتا ہے. قانون بیان کر رہا ہوں، آج کے لیے بھی آنے والے وقتوں کے لیے بھی قانون ہے. یہ مشین تبدیل نہیں ہوگی نہ قانون تبدیل ہوگا. تو غدی تحریک میں آپ کہیں کہ کبھی شوگر بڑھتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے، آپ کو میٹھا اور گلوکوز اس کو دینا پڑتا ہے، پھر اس کی طبیعت بحال ہوتی ہے. اور اگر تحریک اعصابی ہے، اگر تحریک اعصابی ہے تو تحلیل کہاں ہوئی؟ غدد میں، لبلبے میں. اب لبلبے کو تو فالج ہو گیا ہے، وہ تو لٹک گیا ہے. آپ کہیں کہ آپ کے جسم کے اندر بہت زیادہ شوگر اپنا کھیل کھیل رہی ہے. کیوں جی نبض سے شوگر کا پتہ چلا کہ نہ چلا؟ جی یہ صرف دعویٰ ہی نہیں، حقیقت ہے. آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ طبی معلومات حاصل کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ.